اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العبد المطیع لوالدیہ ولربہ فی اعلی العلیین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها وبر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں شرک کے بعد سب سے زیادہ حقوق العباد میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر والدین میں ماں کا اپنا مقام ہے، باپ کا اپنا مقام ہے، اور دونوں کے مقام کو، دونوں کی عظمت کو اور دونوں کے حقوق کو بیان کرنا اور پھر اس بیان کے مطابق اپنے عمل میں لانا، یہ یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا بڑا فریضہ ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل اعمال میں پہلا عمل نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو والدین کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، رزق میں اضافہ ہو، تو والدین سے اچھائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ جب ہم والدین بولتے ہیں تو اس میں والد اور والدہ دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن آج بطور خاص ہم باپ یعنی والد کے حقوق پر گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاں والدہ کے حقوق بیان کرتی ہے اور اس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک حدیث میں آیا کہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اب کوئی چاہے تو اس کو ضائع کر دے یا اس کو باقی رکھے۔ ضائع کرنے سے کیا مراد ہوگا کہ اگر اس نے والد کے حقوق کی رعایت کی، اس کی عزت کی، اس کی ناموس کی تحفظ کیا، اس کا احترام کیا، تو اس نے اس دروازے کو محفوظ رکھا اور وہ دروازہ اس کے لیے سبب بنے گا جنت میں داخلے کا۔ اور اگر اس نے والد کے حقوق کا خیال نہ رکھا، احترام نہ کیا، عزت نہ سمجھی، تو یقیناً اس نے اس دروازے کو جو باپ کی صورت میں جنت کا ہے اس کو ضائع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جس نے اس کو باقی رکھا اور جس نے اس کو ضائع کر دیا۔ باقی رکھنا والد کے حقوق کا خیال رکھنا، اور ضائع کرنے سے مراد کہ اس کے حقوق کا، عزت کا خیال نہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب والد کے حقوق بیان کیے تو آپ سے سوال کیا گیا کہ والد کا اولاد پر کیا حق ہے، یعنی کہ اولاد کی کیا ذمہ داری ہے اپنے والد کے حوالے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کو اس کے نام سے نہ پکارو۔ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنے باپ کو وہ نام سے نہ پکارے، راستے میں آگے نہ چلے، یعنی کہ اپنے والد سے راستے میں آگے نہ چلے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق، اپنے والد سے پہلے نہ بیٹھے۔
والد صاحب کھڑے ہیں، اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے والد سے پہلے نہ بیٹھیں بلکہ انتظار کریں کہ والد صاحب بیٹھیں گے تو اولاد بیٹھے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا حق. چوتھا حق، اولاد کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے باپ کو گالی دی جائے. یقیناً آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جب کوئی اولاد کوئی برا کام کرتی ہے تو لوگ اس کی برائی کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے یاد کرتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بڑے جامع انداز میں باپ کے حقوق بیان کیے کہ اس کو نام سے نہ پکارا جائے، اس راستے میں اس سے آگے نہ چلا جائے، مجلس میں باپ سے پہلے نہ بیٹھا جائے، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے باپ بدنام ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اگر اولاد سے باپ کی ناراضگی ہے تو یہ ناراضگی اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنتی ہے. یعنی کہ کوئی ایسا فعل نہ کیا جائے جس سے والد ناراض ہوں. شریعت کی حدود میں جو بھی متعین ہے اس کا خیال تو اپنی جگہ رکھنا ہی ہے، اور باپ کو راضی رکھے گا تو رب بھی راضی رہے گا. تو لہٰذا ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں، اور خصوصاً جب سے یہ مغرب کی ہوائیں چلنی شروع ہوئی ہیں، کبھی ٹیچرز ڈے ہے، کبھی مدرز ڈے ہے، کبھی خواتین کا دن ہے، اور کل 21 جون کو فادرز ڈے ہے. ہمارا دین ایک دن کو مقرر نہیں کرتا. ہمارے لیے پورا سال ہمارے والدین کا دن ہے، ہمارے لیے پورا سال ہمارے اساتذہ کا دن ہے، ہمارے لیے پورا سال مظلومین کا، کمزوروں کا دن ہے. چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ غلام ہو، اس کے لیے جو اس کے حقوق ہیں وہ ہر وقت کے لیے ہیں. ایسے ہی جب ہم بات کرتے ہیں فادرز ڈے کی تو یہ مطلب نہیں کہ 21 جون کو، جیسے کہ یہ امریکہ میں سب سے پہلے 1910 میں یہ سلسلہ شروع ہوا. 19 جون کا تیسرا ہفتہ، یہ 1910 جون کا تیسرا ہفتہ مقرر کیا گیا کہ یہ جی باپ کا عالمی دن ہے، فادرز ڈے ہے. اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلتا چلتا پوری دنیا میں اس کی ہوا چلی ہوئی ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جو اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر وہ 100 مرتبہ بھی کرے؟ کہا ہاں، اگر وہ 100 مرتبہ بھی اپنے والدین کی زیارت کرے گا اللہ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. تو لہذا معلوم کیا ہوا، ہر دن ہمارے لیے فادرز ڈے ہے، ہر دن ہمارے لیے مدرز ڈے ہے. تو اس میں کوئی تخصیص نہیں دین نے کی. ہم نے جب بھی اپنے والد کا احترام کیا وہ والد کا وقت بن گیا، وہ والد کا دن بن گیا، وہ والد کے لیے مختص کر دیا. اور ماں کی ایک اپنی حیثیت ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن باپ کی مثال اس درخت کی ہے جو خود تو تپتی دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اپنے نیچے بیٹھے ہوئوں کو چھاؤں پہنچاتا ہے. باپ بھی ایسا ہی ہے، وہ خود تو مزدور ہے تو تپتی دھوپ میں مزدوری کرتا ہے. اگر وہ کسی فیکٹری کا ملازم ہے تو وہاں پہ محنت کر کے ملازمت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے. اگر وہ تاجر ہے، دکاندار ہے، تو وہ اپنی دکانداری کے لیے، اپنی تجارت کے لیے کون سے پاپڑ نہیں بیلتا. اور اگر وہ کہیں پہ ملازمت کرتا ہے اس کو اپنے باس کی طرف سے، اپنے مالکان کی طرف سے کیا کچھ نہیں سننا پڑتا، لیکن وہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس درخت کی طرح
جو تپتی چھاؤں تپتی دھوپ میں تو کھڑا ہے، اپنے نیچوں والوں کو سایہ دے رہا ہے، ان کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ باپ مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، دنیا کے تانے سنتا ہے، دنیا کی باتیں سنتا ہے، مگر کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے۔ وگرنہ ایک بندہ ہو، کمانے والا ہو، اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے کہ چند گھنٹے کا کام کرے اور اپنی روٹی روزی چلائے۔ یہی حسن ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے اور اس کا خاوند جو اس کے بچوں کا باپ بھی ہے، وہ ان کے بچوں کا کفیل ہے، اس کے بچوں کا ذمہ دار ہے، اس گھر کا امیر ہے، باقی لوگ اس کی رعایا ہیں جس کے حقوق اس نے پورے کرنے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں باپ کے حقوق نظر انداز نہیں کرنے چاہیے۔ باپ کو بمثل جنت کا دروازہ کہا گیا، اس کی بے اکرامی کر کے اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ باپ کی رضا رب کی رضا کے ساتھ، اور باپ کی ناراضگی سے رب ناراض ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں مغرب کے اس فلسفے میں پڑے بغیر کہ صرف ایک دن باپ کا ہے اور ایک دن ماں کا ہے اور ایک دن استاد کا ہے، ایک دن مزدور کا ہے، ہمارے لیے ہر دن اس طبقے کا ہے جس کا احترام بنتا ہے، جس کی عزت بنتی ہے، جس کے حقوق کی بات ہوتی ہے، وہ کمزور ہے، وہ مظلوم ہے۔ تو لہٰذا آج یہ ہمارا پیغام ہے کہ باپ بمثل درخت ہے جو تنہا سورج کی شعاؤں کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنے نیچے بیٹھے ہوں کو سایہ دیتا ہے۔ باپ کا احترام کیجئے، اس کو عزت دیجئے، اس کو وقار دیجئے۔ وہ گھر میں آئے، اس کو پرتپاک طور پہ اس کا استقبال کیجئے، مسکراتے چہروں کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہیے۔ وہ آپ کے لیے باہر نیکی کر رہا ہے، آپ جب گھر میں آئیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کو سکون اور راحت پہنچا کر لاکھوں بے شمار نیکیوں کو سمیٹیے۔ یہ ہے باپ کے حقوق، یہ ہے باپ کی عظمت، یہ ہے باپ کا وقار، یہ ہے باپ کا خیال، یہ ہے باپ کا سکون، یہ ہے باپ کی راحت۔ تو لہٰذا ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ جن کے والدین سلامت ہیں، اللہ ان کے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ رکھے، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں اب کیا حق ہے ان کا؟ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے صالح ثواب کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ اس کے والدین کے حقوق ہیں اگر ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ماں کی عظمت اور باپ کے وقار کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔